برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ہم اکثر پیروں، فقیروں، سادھو سنتوں، مولویوں اور عالموں کے پاس دعا، تعویذ، جن بھوت سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کے لیے ان سے تعویذ، گندا وغیرہ کرواتے ہیں۔ جن بھوت کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہوا محسوس ہوتا رہتا ہے، یا جن سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں، جن سے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں جن بھوت ہم کو نہ پکڑ لے۔ اس کے لیے پہلے سے ہم انتظام کرتے ہیں اور اس کے لیے مولوی صاحب یا عالم صاحب یا پھر دوسرے جعلی نقلی پیروں اور فقیروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں آپ کو ایک ایسی ترکیب، ایک ایسی دعا، ایک ایسی سورہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ جو ہے جن کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے، جن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے ان کو کشتی لڑنے کی دعوت دی، چنانچہ ان کی کشتی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے، چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو زور سے پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تم کمزور اور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تمہارے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دو گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اس طرح آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھا کریں تو ہم جن کے اثر سے محفوظ رہیں گے اور جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، تعویذ اور گندوں سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ دعا، تعویذ اور گندوں میں لوگ بہت سارے شرکی الفاظ بھی لکھ دیتے ہیں اور بہت سارے قرآنی الفاظ بھی لکھتے ہیں۔ قرآنی الفاظ یا ایسے الفاظ جو شرکیہ نہیں ہیں ان کو، یعنی دعا تعویذ میں جو قرآنی الفاظ یا ایسے الفاظ جو شرکیہ نہیں ہیں ان کو لکھ کر جو ہم پہنتے ہیں، اس کی جگہ پہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو ہمیں جن اور بھوت سے جو ہے نجات مل جائے گی اور ہمیں جن اور بھوت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک مولوی صاحب سے میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی تعویذ بنا کر دیا جائے تاکہ میں بھی جو ہے شیطانی حرکتوں سے یا جن بھوت سے، عاصف سے محفوظ رہ سکوں۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم کو تعویذ کی کیا ضرورت ہے، تم تو قرآنی آیات پڑھ لیتے ہو، دعا درود پڑھ لیتے ہو۔ دعا تعویذ تو ان کو دی جاتی ہے جو بچے ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ دعا تعویذ ان کو دینا ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جو بچے ہیں، لیکن جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو جو ہے قرآنی آیات یا وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ انہی میں ایک یہ ہے کہ جنوں کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے جن نے جو ترکیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، ہمیں بھی اس کا ورد کرنا چاہیے تاکہ ہم جنوں کے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کریں یا ہم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں جب بھی فرصت ملے دن میں، تاکہ جو ہے ہم جنوں کے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔